الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جو بھی میرا بھائی میری بہن میری اس ویڈیو کو دیکھے، اللہ پاک امام سجاد امام زین العابدین علیہ السلام کے صدقے اس کی تمام پریشانیاں دور فرمائے اور اس کی ساری فیملی کو سدا شاد و آباد فرمائے۔ شداد جو جہنمی تھا، کافر، اس نے جنت بنوائی تھی اور اس کو ایک یتیم معصوم بچے کی بددعا کی وجہ سے وہ غرق ہوا۔ شداد اور شدید یہ دونوں بھائی تھے، ظالم بادشاہ تھے، یہ دونوں عاد کے بیٹے تھے۔ تو جب شدید مر گیا تو بادشاہی سنبھالی شداد نے۔ تو شداد نے کتاب پڑھے تھے، اس نے جنت کا بھی تذکرہ پڑھا تھا کہ رب نے جنت بھی بنائی ہے۔ تو اس نے یہ ارادہ کیا کہ میں اس دنیا میں جنت بنواؤں، اور پھر اس نے اور بادشاہوں کو منگوایا، ان سے جو ہے مشورہ کیا کہ میں جنت بنوانا چاہتا ہوں، اور پھر اپنے 300 لوگوں کو بھیجا کہ تم ڈھونڈو ایسی جگہ جہاں پر میں وہ جنت بنواؤں۔ تو ان لوگوں نے جا کر ایک ایسی جگہ تلاش کی جہاں پر جو تھا وہ ایک خالی علاقہ تھا، وہاں پر درخت تھے، وہاں پر پانی تھا، نہریں تھی۔ تو اس کو جگہ بتائی شداد کو، تو شداد نے حکم دیا، سب کو حکم دیا کہ جو بھی تمہارے پاس سونا ہے، چاندی ہے، سب جمع کرتے جاؤ۔ اور اس نے جب شداد نے وہ جنت کا کام شروع کروایا تو اس کی اینٹیں جو تھی وہ سونے کی اور چاندی کی تھی، ان سے بنوایا، اور اس میں پھر درخت لگوائے جس کے تنے چاندی کے تھے، اس کی جو ٹالیاں تھی وہ سونے کی بنوائی، اس میں نہریں بنوائی، اس میں جو یاقوت کے بڑے بڑے اس نے کام کیے۔ اس جنت کو اس نے جب بنوایا تو اب سونا جب ختم ہو گیا تو اس نے حکم دیا کہ دیکھو کسی کے پاس رہا تو نہیں ہے۔ ایک چھوٹا بچہ تھا، یتیم تھا، مسکین تھا، اس کے پاس گلے میں 2 درہم پڑے تھے۔ تو اس کے بندوں نے وہ بھی اس کے گلے سے چھین کر اتارے کہ یہ بھی ہم جو ہے اس وقت ضرورت ہے، جنت بن رہی ہے، اس میں لگائیں گے۔ تو اس چھوٹے بچے نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے کہ اے زمین و آسمان کے مالک، تو گواہ ہے کہ اس نے ہم پر بڑے ظلم کیے ہیں۔ اے زمین آسمان بنانے والے، اے ساری کائنات کو بنانے والے، اس ظالموں کو نیست و نابود کر دے۔ جب اس چھوٹے بچے نے یہ دعا کی تو اس کی دعا پر فرشتوں نے آمین کہا۔ اب جب فرشتوں نے آمین کہا، دعا قبول ہو گئی، تو شداد جو تھا اس کو جو ہے اس پہ قہر نازل ہوا، وہ مر گیا۔ وہ جو جنت اس نے بنائی وہ دیکھ بھی نہ سکا، اور اس کو رب نے جہنم میں ڈال دیا۔ تو کبھی کسی مسکین کا جس نے حق کھایا اس پہ اللہ کا قہر نازل ہوگا۔ کسی یتیم کا حق کھایا، کسی یتیم کے مال پر اس نے
ڈاکہ زنی کی، کس کے ساتھ اس نے اس پر ظلم کیا، تو اس کی عدالت جو ہے ہر وقت جو ہے وہ عدالت قائم ہے، اور جو ظلم کرے گا وہ اللہ کی گرفت سے کبھی نہیں بچ سکے گا۔ تو انسان سوچے کہ اس دنیا میں انسان جب آیا ہے تو اگر کسی کو کچھ دے نہیں سکتا تو اس کو دکھ بھی نہ دے، کسی کے ساتھ بھلائی نہیں کر سکتا تو برائی بھی نہ کرے، کسی کی تعریف نہیں کر سکتا تو اس کی غیبت بھی نہ کرے، اگر کسی کے ساتھ ہمدردی نہیں کرتا تو اس کے ساتھ اس پر بہتان بھی نہ لگائے، اگر امن سے نہیں رہنا چاہتا تو کسی کی تو چغلی نہ اٹھائے، تو کسی پر اگر کسی قسم کا ظلم کرے گا تو اللہ کے پکڑ میں آ جائے گا اور وہ دنیا اور آخرت میں ذلیل ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں آقا کی ساری امت کو فرقے وارث سے بچائے اور ہمیں غریبوں یتیموں سے ہمدردی کرنا نصیب فرمائے، اور ہمیں آخری سانس تک کریم آقا پر درود پاک پڑھنے کی سعادت رب نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ساری دنیا کے جو مسلمان ہیں، مومن ہیں، ان کو یہ سعادت دے کہ وہ اپنے گھروں میں لاکھ درود پاک پڑھائیں۔ اور ایک بات جو ہے آپ ذہن میں رکھیں، ایمان رکھیں اس بات پر کہ ہمارے دین اسلام کو شہید کربلا نے بچایا ہے، امام حسین نے دین کو بچایا، اور دین کی تبلیغ جو ہے اولیاء اللہ نے کی ہے، ولی اللہ جو ہیں انہوں نے کی ہے۔ باقی جنہوں نے تفرقے نفرتیں پھیلائی ہیں صرف پیسوں کمانے کے لیے، انہوں نے بہت رب کو ناراض کیا ہے۔ اللہ پاک میرے آقا کی ساری امت کو علی اصغر کے صدقے تفرقہ بازی سے بچائے، ہمارے ملک میں امن قائم ہو جائے، اور رب ہر مومن کو اپنے گھر میں لاکھ درود شریف پڑھوانا نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔